کیا آپ جانتے ہیں کہ کامیاب لوگ بہت کم لباس خریدتے ہیں؟ ان کی الماری میں کپڑوں کی انتہائی مختصر اقسام پائی جاتی ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے بل گیٹس، مارک زکربرگ، کرسٹوفر نولان، کارل لاجر فیلڈ میں مشترک کیا ہے؟ وہ ایک جیسا لباس پہنتے ہیں، یعنی وہ لباس کا انتخاب کرتے ہوئے ایک جیسے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں: سادگی، کنٹرول اور مستقل مزاجی۔ AJ وڈل ایسا امیر شخص تھا جو اپنا من چاہا لباس بآسانی خرید سکتا تھا، لیکن اس کی الماری میں کپڑوں کے نہایت محدود جوڑے ہوتے تھے۔ حقیقی کامیاب افراد کپڑوں کے انتخاب کو ثانوی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق وہ وقت اور توانائی جو انہوں نے لباس کے انتخاب کا فیصلہ کرنے میں صرف کرنی ہے، اس وقت اور توانائی کا استعمال مزید تخلیقی اور پیداواری طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کا زیادہ دھیان ان باتوں پر ہوتا ہے کہ کس طرح اپنے کاروبار یا کام کو بہتر بنایا جائے، وہ وقت کو کس طرح مزید پیداواری اور مؤثر بنا سکتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے کیسے کام کیا جائے، مکمل بہترین اور بھرپور زندگی کیسے گزاری جائے، اور اس جیسے دوسرے بہترین فیصلے کیسے کیے جائیں۔ کامیاب لوگوں کا نظریہ کامیاب دکھنے پر نہیں بلکہ حقیقی طور پر کامیاب ہونے پر انحصار کرتا ہے۔ کامیاب افراد لباس کی خوبصورتی اور دلکش دکھنے کی بجائے لباس کی سادگی اور صاف ستھرے نظر آنے کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ وہ یہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ حقیقی کامیاب انسان کی پہچان اس کے نام سے نہیں بلکہ کام سے ہوتی ہے۔ دنیا یہ شاذ ہی یاد رکھتی ہے کہ فلاں کامیاب شخص فلاں خاص لباس پہنتا تھا، البتہ دنیا یہ ضرور یاد رکھتی ہے کہ فلاں شخص فلاں کام میں کامیاب ہوا تھا، اور پھر تمام تر کامیابیوں کی کہانیوں کے بعد اس بات کی باری آتی ہے کہ اس کا لباس کیسا ہوتا تھا۔ اس کی کامیابی کی وجہ یاد رکھی جاتی ہے۔ ہم حقیقی کامیاب افراد کی موجودہ یا ماضی کی مثالیں دیکھ لیں، ان کے لباس سادہ اور انداز نفیس ہوتا تھا اور ہوتا ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ ایک شخص اگر کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کو جنگ لڑنی پڑتی ہے، کامیابی کی جنگ، اور جنگ کا میدان کوئی بھی ہو، انسان کو اپنی بقا کی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ اس بات سے بے پرواہ ہوتا ہے کہ وہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور نفاست اور خوش سلیقگی انسان کا شیوا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ کی کرم نوازی ہو تو انسان کو ضرور اس کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن لباس کے انتخاب میں سب سے منفرد اور بہترین نظر آنے کی سوچ کے تحت غیر ضروری اسراف اور وقت کا ضیاع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خود ہماری پاکستان کی تاریخ کے کامیاب افراد جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے، خوش سلیقگی اور سادگی کے قائل تھے، اور جتنے زیادہ سادہ اور خوش سلیقہ تھے اتنے دلکش نظر آتے تھے۔ ماضی کی سادگی اور خوش سلیقگی کی بڑی مثال قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور حال کی سادگی اور خوش سلیقگی کی مثال عمران خان ہے۔ یہ جتنے زیادہ سادہ اور خوش سلیقہ دکھتے ہیں اتنے ہی دلکش اور حسین نظر آتے رہے ہیں۔ اس سب میں ان کی ظاہری شکل و صورت، لباس یا انداز سے زیادہ ان کے کام میں ان کی لگن، اخلاق، اچھی سوچ اور محنت کا ہاتھ ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بلند درجہ معاملات کو پسند کرتا ہے، خواہ وہ دولت ہو، ترقی ہو یا اخلاق ہو۔ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ لوگ کسی ایسے انسان کا تذکرہ کرتے نظر آئیں جو ناکام ہو، یا ایسا شخص پسند کیا جاتا ہو جو بد سلیقہ اور ناشائستہ ہو؟ ایسا شخص مہنگا ترین، منفرد اور انوکھا لباس بھی پہنے تو کوئی اس کو نہیں پوچھتا، سوائے ان لوگوں کے جو اس کی طرح کے سوچ کے مالک ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کی پہچان آپ کے کام کی بنیاد پر ہو۔ آپ کا سادہ انداز سادہ لباس بھی جچے گا۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ کامیاب ترین افراد سادگی اور مستقل مزاجی کو سراہتے ہیں، بلکہ حیرت کی بات یہ ہونی چاہیے کہ ایک شخص اپنی کامیابی، ترقی اور بہتری کو نظر انداز کر کے اپنا وقت ایسی سرگرمیوں میں صرف کرے جو لا حاصل ہوں۔ کامیاب لوگ عموماً ایک جیسے سادہ لباس میں نظر آتے ہیں۔ آئیے ایک نظر ایسے لوگوں کے انتخاب لباس پر ڈالتے ہیں جو اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے، تاکہ ہمارے لیے اس بات کو تسلیم کرنا اور عمل کرنا آسان ہو کہ کامیابی کے لیے لباس سے زیادہ ہمارا کام اور محنت کرنا زیادہ ضروری ہے۔ مارک زکربرگ کی الماری تمام سرمئی رنگ کے کپڑوں سے بھری نظر آتی ہے۔ اس کے لباس کو دیکھ کر یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کا ماہر استاد پہلے ہے اور فیس بک کمپنی کا CEO بعد میں ہے۔ مارک زکربرگ ہمیشہ گرے ٹی شرٹ اور جینز میں نظر آتا ہے۔ مارک زکربرگ ہمیشہ ایک ایسا لباس پہننے کے لیے مشہور ہے جو اس نے بار بار پہنا ہو۔ 2014 میں مارک زکربرگ نے اپنے لباس کو لے کر کہا، میں اپنی زندگی کو بہت آسان بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں ایسے ممکنہ فیصلے کر لوں جو لوگوں کے کام آ سکیں۔ اس کے پاس 20 ایک جیسی گرے ٹی شرٹس ہیں۔ 28 سالہ یہ ملینئر گھر میں سب سے کم جگہ اپنے کپڑوں کے لیے مختص کرتا ہے۔ اسٹیو جابز ایک امریکن انٹرپرینور، انڈسٹریل ڈیزائنر، بزنس میگنیٹ، میڈیا پروپرائٹر اور انویسٹر تھا۔ وہ ایپل کمپنی کا CEO، چیئرمین اور کو فاؤنڈر تھا۔ وہ بھی ایک جیسے لباس زیب تن کرتا تھا۔ اسٹیون پال جابز کی الماری میں 100 کالی موک ٹرٹل نیک شرٹس، نیلی جینز اور سنیکرز پائے جاتے تھے۔ باراک اوباما بھی اپنی ایک لباس کو کئی بار استعمال کرنے کی عادت کے لیے مشہور تھا۔ اسٹیو جابز بھی اس لیے ایسا یونیفارم پہنتا تھا تاکہ وہ غیر ضروری فیصلوں میں اپنی توانائیاں صرف نہ کرے۔ اسٹینلے والپورٹ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح زیادہ تر سفید سرمئی رنگ کا سوٹ زیب تن کرتے تھے، اور شیروانی ہمیشہ سیاہ رنگ کی پہنی جب وہ پاکستان کے بانی بنے۔ اس شیروانی کے ساتھ سفید چوڑی دار یا شلوار پہنتے تھے۔
خود سے اور عمران خان ہمیشہ سادہ شلوار قمیض اور پشاوری چپل میں نظر آتے ہیں۔ وہ لباس کے انتخاب سے زیادہ اپنے کام اور لوگوں کی خدمت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ان کے لیے اپنی ظاہری شکل و صورت سے زیادہ ملک و قوم کی خدمت اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم بننے سے لے کر اب تک بہت سے موقعوں پر ان کے اطراف میں موجود لوگ ان کو بال سنوارنے یا ویسٹ کوٹ پہننے پر اصرار کرتے نظر آتے رہے ہیں۔ بیری شوارٹز، جو ایک ماہر نفسیات ہیں، اپنی کتاب دی پیراڈاکس آف چوائس میں لکھتے ہیں، فیصلے کی تھکاوٹ حقیقی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کس طرح بہت زیادہ انتخاب کرنے کی عادت ہمیں مفلوج بنا سکتی ہے اور فیصلے کرنے کی ہماری صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ ہمارے ذہن میں توانائی کا ایک محدود ذریعہ ہے جس کے ساتھ ہم فیصلے کرتے ہیں۔ شوارٹز کے مطابق ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ جان بوجھ کر فیصلے کرنے میں کتنی محنت کی جاتی ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھی عادات اپنانے کے ساتھ لباس کی سادگی کو بھی اپنانا ہوگا تاکہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بہتری کے کاموں میں بروئے کار لا سکیں۔